سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ ٹوٹا تارا۔ آج اس لمبے چوڑے شہر میں وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ پارک کے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ سامنے بڑے سے تالاب میں عالیشان عمارتوں کی بجلی کی روشنی کھیل رہی تھی۔ پارک میں شوقین مزاج لوگ تالاب کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ کہیں کہیں لوگ ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ آپس کی چھیڑ چھاڑ، دلچسپ باتیں، ہنسی مذاق، قہقہے اور آس پاس کی سڑکوں پر آنے جانے والی گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ۔ پرکاش پارک کے ایک بینچ پر پیچھے کی طرف جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ سر کے بال الجھے تھے۔ اس کی آنکھیں تالاب کی سطح پر تھیں، لیکن اس کا دماغ پچھلے واقعات کی یاد سے بھرا ہوا تھا، جیسے شام کے وقت کبوتروں کا ڈربہ یا کسی میلے کے موقع پر تھرڈ کلاس کا ڈبہ۔ ایک ایک بات اس کو اس طرح یاد آ رہی تھی جیسے ایک کے بعد دیگرے سنیما کی تصویریں۔ اس کا دماغ پریشان تھا۔ اس کو ایک بات یاد آئی جب اس نے اپنے دوست رمیش سے رادھا کا ذکر کیا تھا۔ رمیش نے کہا تھا، ان باتوں کو دل میں جگہ نہ دو، ابھی پڑھائی ختم کر لو۔ تو اس نے جل کر کہا، تم دیوانے ہو، میں ایک زمانے سے چپ چاپ دل ہی دل میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، اور اب جب رادھا کی ماں کو اپنی ماں سے بیاہ کرنے کی باتیں کرتے سنا تو اس کا ذکر نہ کروں، اور وہ بھی تم سے۔ رمیش نے کہا تھا، 2 سال اور باقی رہ گئے ہیں، BA کر لو، پھر ساری رنگینیاں سمیٹ کر اپنے دل میں رکھ لینا۔ اور اس نے شاعرانہ انداز میں کہا تھا، رادھا بھی مجھ سے پریم کرتی ہے، اور جب 2 ندیاں ایک ہی طرف بہنے لگیں تو جلد سے جلد ان کی دھاراؤں کو مل کر ایک ہو جانا چاہیے، پھر ان میں زیادہ روانی اور تیز بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمیش نے سوکھے پن کے ساتھ جواب دیا تھا، دیکھتا ہوں تمہاری طبیعت میں رومان زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر اس نے کہا تھا، بے شک جس نوجوان کے پہلو میں رومان پرور دل نہیں ہوتا، جس کے دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں اور نہ ترنگیں اٹھتی ہیں، حوصلے ہوتے ہیں اور نہ ولولے، جس کے دل میں ہر وقت ایک ہنگامہ نہ پیدا ہوتا رہے، اسے نوجوان کہنا غلط ہے۔ ایسے لوگ فرائض کا بوجھ کندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں، دوسروں کی بنائی ہوئی زندگی کی لمبی سڑک پر آنکھیں بند کیے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کو کوئی نیا راستہ نہیں دکھاتے۔ وہ نہ کوئی شاندار کامیابی حاصل کرتے ہیں اور نہ ہولناک ناکامی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بار برداری کے بیل سے زیادہ دلچسپ ہرگز نہیں۔ تم مجھے ایسا ہی بیل دیکھنا چاہتے ہو؟ اس پر رمیش نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، اس لمبی تقریر کا مطلب؟ اس نے جواب دیا تھا، مطلب یہ کہ رادھا کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش۔ رمیش نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کوشش کی بات کیا ہے؟ یہ تو جانی ہوئی بات ہے کہ وہ تم سے بیاہ ہی جائے گی، پھر دن رات اس کے خیال میں ڈوبے رہنا کیا مانے؟ اس سے زیادہ اہم مسئلہ تعلیم کا ہے، اس سے غفلت نہ کرو۔ رمیش کی اس بات پر وہ خفا ہو کر اس کے گھر سے چلا آیا تھا، اور خفگی اتنی تھی کہ رمیش سے ملنا جلنا اس نے ترک کر دیا تھا۔ آج نہ جانے رمیش کہاں تھا۔ پرکاش اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا۔ رمیش نے موقع موقع پر جو باتیں کہی تھیں وہ سب ایک ایک کر کے سامنے تھی۔ اس کا دل چاہا کہ خوب روئے مگر رو نہ سکا۔ دوسرے واقعات یاد آنے لگے اور وہ چپ چاپ سوچنے لگا، اب کیا ہو، اب کیا ہو۔ یکایک اسے رادھا کا جملہ یاد آ گیا، جب اس نے پہلی مرتبہ کھل کر محبت کا اقرار کیا تھا اور یہی سوال کیا تھا، اور اس نے پورے جوش کے ساتھ کہا تھا، جس طرح بچپن سے ساتھ ہیں ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ دونوں کے ماں باپ کی دوستی، پاس پاس گھر، باغیچے میں ساتھ کھیلنا، امرود کے درختوں پر چڑھنا اور رادھا کو پھل توڑ کر دینا، کبھی آدھا پھل کاٹ کر دینا، پھر پڑھنا، ملنے میں کمی، پھر رادھا کو پڑھانا، کھیل کود، شرارتیں، پھر اپنا رادھا سے کترانا، اس کا لجانا، دونوں کا الگ الگ رہنے کی کوشش کرنا، پھر بھی کسی وقت نہ بھولنا، پھر پڑھانا، بہت سی باتیں، محبت کا اقرار، اس کے بعد دونوں کے ماں باپ کی بات چیت، دونوں کی خوشی، والدین کے سامنے ملنا، چپ چاپ سادہ لوہی کے ساتھ، مگر وقت نکال کر دل کی باتیں کہہ جانا۔ پھر ایک دن کی بات اس کو یاد آئی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، لیکن اس کا دماغ اور دل دونوں ایک فلم کی کہانی میں الجھے ہوئے تھے جو اس نے پچھلی رات کو دیکھا۔ کہانی میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مرد کم ظرف اور بے وفا ہوتا ہے، عورت مجسم ایثار اور شرافت کا نمونہ۔
وہ سوچ رہا تھا کہ کہانی کے مصنف کا خیال کس حد تک صحیح ہے۔ اتنے میں رادھا آ گئی، بالکل اچانک طور پر، اور آتے ہی سوال کر بیٹھی، آپ کا سریندر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سریندر اس فلم کا ہیرو تھا جس نے ایک عرصے تک ایک غریب لڑکی سے محبت جتائی، لیکن زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد اس نے ایک مالدار لڑکی سے شادی کر لی اور غریب کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ اور اس نے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب؟ رادھا نے کہا، مطلب بالکل صاف ہے۔ ماتا جی کی باتیں آپ سن چکے ہوں گے۔ ان دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ 1 سال میں آپ BA پاس کر لیں گے، اس وقت بڑے بڑے گھروں سے آپ کی بات آئے گی۔ پھر اس نے پورے جوش کے ساتھ جواب دیا تھا، سریندر تو کمینہ تھا، ذلیل مردود۔ اس پر رادھا مسکرا کر کمرے سے چلی گئی تھی، اور وہ دیر تک اس کی مسکراہٹ سے لطف لیتا رہا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے تان کر گھوسا مار دیا ہو۔ پرکاش پھر اٹھ بیٹھا۔ اس نے پارک کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہر طرف مرد، عورتیں اور بچے ٹہل رہے تھے۔ پارک میں چہل پہل شام ہی جیسی تھی، وہ کچھ رات جا چکی تھی۔ اس نے دیکھا ایک عمر رسیدہ عورت کے ساتھ ایک نوجوان پارک سے باہر جا رہا تھا۔ عورت کچھ کہتی جا رہی تھی اور نوجوان سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے پرکاش نہ سن سکا۔ وہ دونوں چلے گئے، لیکن پرکاش پارک کے دروازے کی طرف دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی، اس کی محبت بھری باتیں اور اپنی شرارتیں۔ اس کا دل مچل کر رہ گیا۔ وہ پاک اور بے غرض محبت کی دیوی میل اس سے دور تھی۔ اگر اس وقت وہ اس کے پاس ہوتی تو اس کی گود میں منہ ڈال کر دیر تک روتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر گالوں پر ڈھلک آئے۔ ساتھ ہی ایک بات یاد آ گئی، وہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ماں نے کہا تھا، جلدی جلدی پڑھ، تیرا بیاہ کر دوں، بہو لاؤں، کب تک اکیلی رہوں گی؟ اس پر شرارت سے اس نے جواب دیا تھا، ماتا جی میں بیاہ نہیں کروں گا۔ ماں نے پوچھا تھا، کیوں؟ اس نے شرارت سے لیکن بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا تھا، ماتا جی بیاہ کرنے سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، عورت کا ساتھ ہوتے ہی مرد روپیہ کمانے کی مشین بن کر رہ جاتا ہے، اس کی ساری خوشیاں عورت کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔ ماں نے بات کاٹ کر کہا، تو پھر دنیا کیسے چلے، گھر گرہستی کی خوشی کیسے نصیب ہو، اور استری کا پریم جو مرد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیسے حاصل ہو، ماں باپ اور بنس کا نام کیسے چلے؟ اس نے جواب دیا تھا، ماتا جی سب باتیں ٹھیک، پر استری پریم کا نام نہ لیجیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی عورت کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ عورت کو صرف اپنے سنگار کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اپنے پتی سے تھوڑا بہت دکھاوے کا جو پریم کرتی ہے وہ اس لیے کہ استری بننے کے بعد یہ استری کا سنگار ہے۔ وہ بچے کی آرزومند اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک خاص عمر تک بچہ ہونا اس کے سنگار میں داخل ہے۔ تو پھر میں کسی کا سنگار بننے کے لیے اپنی ساری آزادی اور خوشی کا ناز کیوں کروں؟ اس کی ماں نے کہا، تو رادھا کو بھی ایسی ہی سمجھتا ہے؟ اس نے جلدی میں گھبرا کر کہہ دیا تھا، ہاں، حالانکہ اس کا دل اس کی زبان کے خلاف تھا۔ اس کی ماں نے اس پر اس کو پیار سے ایک تھپڑ مارا تھا، اور اس نے اپنا سر ماں کی گود میں ڈال کر زور زور سے قہقہا لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے تان کر گھونسا مار دیا۔ اف، یہ دنیا کس قدر نرالی ہے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ دنیا اس کو بالکل سناٹی محسوس ہونے لگی، جیسے جیل کی کوٹری میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کو جیل کی کوٹریاں یاد آئیں جن میں 3 سال تک وہ رہا تھا، ایک جیل سے دوسرے جیل میں اور دوسرے سے تیسرے میں۔ اس کا سر بینچ کی پچھلی طرف جھک گیا، نظریں آسمان میں جم گئیں، منہ آدھا کھل گیا، اور وہ سوچنے لگا 3 سال کی مدت کتنی جلدی ختم ہو گئی، اور اس مدت میں کیا کیا انقلاب ہو گیا۔ جیل کی کوٹری کی یاد کے ساتھ وہ سارے واقعات اس کو یاد آ گئے جن کی وجہ سے وہ جیل گیا تھا۔ امتحان کے بعد کلکتہ کی سیر، وہاں چند نوجوانوں سے ملاقات، مزدوروں کی تحریک میں شرکت، نئے حوصلوں کے ساتھ واپسی، مل کی ہڑتال، اس کو کامیاب بنانے کی پوری جد و جہد، ہنگامہ، گرفتاری، مقدمہ، فیصلہ سننے کے لیے اپنے کل لوگوں کا آنا، 3 سال کی لمبی سزا سن کر رادھا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، پھر جیل کی کوٹری، رادھا کی محبت بھرے خطوط۔ اب یہ سب ہولناک اور دل فریب خوابوں کے مجموعے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، جن کی تعبیر بڑی ہولناک تھی۔ رادھا کے خطوط ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، ہر خط میں محبت کا کھلا اقرار، بےتابیاں، بے قراریاں، دیدار کی تمنا، ملاقات کا شوق، رادھا کی منگنی کی خبر، پھر اس کے بیاہ کے تذکروں کی خبر،
پھر اس کا وہ خط جس میں اس نے لکھا تھا جان دے دوں گی لیکن تمہارے سوا دوسرے کی نہیں ہو سکتی. پھر وہ خط جس میں اس نے لکھا تھا وہ نالائق ڈپٹی ہے اور آج کل بدل کر یہیں آ گیا ہے. ہر روز آتا ہے, بابو جی کے پاس 2 گھنٹے وقت گنواتا ہے. اس کو کیا معلوم بابو جی کا حکم رادھا مان سکتی ہے, رادھا کا دل نہیں مان سکتا. پھر رادھا کی خاموشی, ماں باپ کا ملاقات کو آنا, ایک منحوس خبر, رادھا کی شادی. اس کا دل جلدی جلدی کروٹیں لینے لگا, جیسے کوئی زبردست آدمی اس سے اس کی عزیز ترین چیز چھینے لیے جا رہا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. جیل کی تاریک کوٹری میں اس کا رات بھر جاگنا اور پریشان رہنا, ہر خط کھولتے وقت ڈرتے رہنا کہ کہیں رادھا کی خودکشی کی خبر نہ ہو, بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں تڑپ تڑپ کر وقت کاٹنا. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا کہ پارک سے نکل کر باہر جائے, مگر اس کے دل پر پھر ایک دھکا لگا اور 3 دن کی کیفیتوں نے اسے تڑپا دیا. ساری باتیں تیزی کے ساتھ دماغ میں آ گئی. جیل سے رہا ہو کر گھر آنا, ماں باپ سے ملنا, سب کی خوشی, دوسرے ہی دن رادھا سے ملنے کو یہاں چلے آنا, بڑی مشکلوں سے رادھا کے گھر کا پتہ معلوم کرنا, اس سے ملنا, رادھا کا لطف, اس کی خوشی, اس کے شوہر سے تعارف, اس کا اظہار مسرت. یہ بات یاد کر کے اسے وحشت ہونے لگی. اس کا دل چاہا کہ سامنے تالاب میں کود پڑے, جب اس کو رادھا کی انتہائی بے وفائی یاد آئی. آج وہ ایسے وقت میں گیا جب اس کا شوہر کچہری گیا ہوا تھا. 2 گھنٹے سے زیادہ وہ رادھا کے پاس ٹھہرا. وہ سمجھ رہا تھا کہ رادھا اپنی مجبوریوں کی داستان چھیڑے گی, روئے گی, دل کی بھڑاس نکالے گی, مگر اس کی امید کے خلاف جب تک وہ رادھا کے پاس رہا, رادھا برابر اپنے شوہر کی تعریف کرتی رہی. وہ برابر اپنی اور شوہر کی پرلطف زندگی کے گیت گاتی رہی. اس نے نہ تو اس کا حال پوچھا اور نہ پرانی باتوں میں سے کسی ایک کو دہرایا. پرکاش گھبرا کر اٹھ بیٹھا. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور سر میں ہلکا ہلکا سا چکر آ رہا تھا. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی. پارک بالکل سناٹا تھا, جیسے ہڑتال کے دنوں میں مل میں سناٹا ہوتا. آج وہ اس لمبے چوڑے شہر میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا. تمام ارمانوں اور حوصلوں کے خوشنما محل جو اس نے کبھی بنائے تھے سامنے زمانے کی ٹھوکر سے پاش پاش پڑے تھے, اور وہ سوچ رہا تھا آئندہ زندگی کیوں نہ کسی مفید کام میں صرف کر دی جائے. مگر وہ اس کے لیے لمبے چوڑے شہر میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا, جیسے غیر محدود فضا میں ٹوٹا ہوا تارا.